أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورۃ الزمر کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. 10 آیات پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. آیت نمبر 53 پر اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 63 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے ان حقوق کے سلسلے میں بندوں سے جو کوتاہی ہوتی ہے اور پھر اس کوتاہی کی صورت میں ان کو جو حسرت اور جو افسوس ہوگا اس کا تذکرہ کرنا، کیونکہ یہ دراصل آخرت کی ابتدائی منزلوں میں سے ہے. آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، جبکہ انسان اس زندگی سے محروم ہو کر برزخ کی زندگی شروع کرتا ہے. موت کا مرحلہ آتا ہے جس موت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اشارہ فرمایا کہ جس طرح تم آرام کرتے ہو اور نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہو تو تمہارے ساتھ تقریباً موت کا ایک معاملہ ہوتا ہے، موت کا ایک ریہرسل کرتے ہو. گزشتہ اتوار میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ 50% موت تقریباً طاری ہو جاتی ہے نیند کے عالم میں، کیونکہ ہمارے اندرونی اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، بیرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، آنکھ نہیں کام کر رہی ہے، ہاتھ پیر انسان نہیں چلاتا ہے، پڑا رہتا ہے. اور کبھی کبھی
بہت بڑا خطرہ اس کے قریب سے گزر جاتا ہے لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی اس کے پہلو سے سانپ سڑک جاتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی ٹیمپرری اور ہلکی سی موت ہماری زندگی میں رکھی کہ ہر 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ اسے آپ کو گزرنا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جس کی حقیقی اور اصلی اور دائمی موت آنی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی روح پھر واپس بھیجتا ہے، پھر وہ بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن ارشاد فرمایا یہ ایک وقت مقرر تک ہے. یہ دوبارہ بیدار ہونا، کھڑے ہو جانا، زندگی کی ہلچل میں پھر سے ملوث ہو جانا، یہ ایک مدت تک ہے. ارشاد فرمایا جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح روک لی جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اس دنیا میں حصہ نہیں لے پاتا. لہذا ارشاد فرمائے اس حقیقت کو سمجھو موت کی، اور یہ تم سے بہت قریب ہے، کسی بھی وقت اس سے تم دوچار ہو سکتے ہو. لہذا جن لوگوں کے دل آخرت کی حقیقت سے معمور ہے، یقین رکھتے ہیں، وہ ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کا دل لگتا ہے، ان کو لطف آتا ہے، بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. نمازیں بھی ان کی ویسی نمازیں ہوتی ہیں جیسی ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کی، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینے والی. اور فرمایا جن کے دل آخرت کے یقین سے خالی ہیں تو ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، عبادتوں کا وقت ہو اور طاعتوں کا مرحلہ آ جائے تو بے چینی محسوس کرتے ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا. اور دوسری چیزوں کا تذکرہ شروع ہو جائے، کوئی پولیٹکس میں تذکرہ شروع ہو جائے، حالات حاضرہ پر گفتگو شروع ہو جائے، کسی اور کے کارناموں کا تذکرہ شروع ہو جائے تو ان کا بڑا دل لگنے لگتا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنی معلومات کا اظہار خوب سے خوب تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا بندو اللہ تعالیٰ سے جڑو، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور غیب کا حاضر کا سب علم رکھنے والا، وہی ہے آخرت میں تمہارے درمیان فیصلے کرنے والا. لہذا اسی سے وابستہ ہو جاؤ، اسی سے جڑ جاؤ. اور یاد رکھو کہ اگر زندگی تم نے نافرمانی میں بسر کی، وقت کی ناقدری کی اور اس آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو قیامت کے دن بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا. ارشاد فرمایا قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ یہی وہ بندہ جس کا دل دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگتا تھا اور اس کے لگائے ہوئے باغ کے ایک ایک پودوں کے ایک ایک پتے کو سنوارتے ہوئے وقت گزارا کرتا تھا، جس کے دل کا عالم یہ تھا کہ اس دنیا میں اپنے بنائے ہوئے گھر کی ایک ایک اینٹ سوچ سوچ کے خرید کر لگاتا تھا، اور جس کا عالم یہ تھا کہ اس دنیاوی رشتوں کو نبھانے کے لیے وہ غیر معمولی انتھک محنت کیا کرتا تھا. وہی بندہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہے گا پروردگار میرا محل نما گھر مجھ سے لے لیجئے، میرا باغ مجھ سے لے لیجئے، میری دنیا مجھ سے لے لیجئے اور میرے بال بچے مجھ سے لے لیجئے، سب کو مجھ سے لے کر مجھے نجات دے دیجئے، مجھے عذاب میں پھنسنے نہ دیں. یہ فدیہ دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پوری دنیا مافل الارض جمیعا، ترکیب بہت آسان ہے، دیکھیے مافل الارض جمیعا، پوری دنیا، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی ڈبل کر دیجئے، اللہ جتنا میرے پاس دنیا میں تھا اس کو دوگنا کر دیجئے. وہ سب قیامت کے دن عرض کرے گا کہ لفتدوا بہ من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے بطور پینالٹی لے لیجئے تاوان کے، اور جو جرمانہ بھرتا ہے انسان اس جرمانے کی شکل میں مجھ سے لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے. اور میں نے عرض کیا تھا آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو پوری طرح واضح کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کہے گا میرے بال بچوں کو لے لیجئے، میرے خاندان کو لے لیجئے، کنبے کو لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے. عذاب کو جب دیکھے گا نا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا تھا وہ چیز جب دیکھ لے گا تو پتا چل جائے گا
دنیا کیا تھی، دنیا کی حقیقت کیا تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت جو ہے نہ فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، نہ تاوان لے کر چھوڑا جائے گا، نہ جرمانہ لے کر چھوڑا جائے گا. اس وقت تو بس بھگتنا ہی بھگتنا ہے. لہذا اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آ جائے، اس سے پہلے کہ انسان اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اگر وہ سدھر جائے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو پھر اس کی رحمتوں کا اور اس کی بخششوں کا، اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کو کسی کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مایوسی سے روکنے کے لیے ارشاد فرمایا اور ایسے لہجے میں ارشاد فرمایا راست بندوں سے خطاب ہو جائے. قل اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ مولا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. یہ ہمارا اپنا ترجمہ ہے کیونکہ ظلمہ کا لفظ بھی عربی میں ہے، اس کا بھی ہم ترجمہ ظلم سے کرتے ہیں. اب اسرفہ کا ترجمہ ہم کیسے کریں؟ اسرفہ کا جو مفہوم ہوتا ہے اردو میں اس کا ایک استعمال آگے آئے، انہوں نے اسراف کیا کہتے ہیں کہ حد سے آگے بڑھ گیا، زیادہ خرچ کیا. یہ حد سے آگے بڑھ کر گناہ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے. لہذا الذین اسرفوا علی انفسہم، علی کا لفظ لا کر انفس کا تذکرہ کرنا، اس کا پورا ترجمہ اگر میں کرنے کی کوشش کروں تو یوں ہوگا. کتنی عبارت رہ جائے گی، ذرا غور کیجیے. قرآن مجید کا اختصار دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اختصار دیکھیے، اور جب ہم اپنی تشریح کرتے ہیں تو کتنا پھیلانا پڑتا ہے، کتنے ہم مجبور ہو جاتے ہیں بات کی تشریح کے لیے اس کو پھیلائیں. اب ترجمہ دیکھیے، اے نبی میرے ان بندوں سے آپ کہہ دے جن بندوں نے حد سے تجاوز کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے حدیں توڑ دی اور حدود کو توڑ کر وہ بے قابو ہو کر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے گئے، اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کائنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ان کے گناہوں کی وجہ سے سورج نے چمکنا جلنا نہیں چھوڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے سمندر کا پانی نہیں کم ہوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے جنگل کے چرندوں اور درندوں کو نقصان نہیں ہوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے خود ان کی اپنی جان کو نقصان ہوا. اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ ان کا وقت تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو حیات عنایت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عنایت فرمائی تھی، اس کی قدردانی یہ ہے کہ نیکیوں میں اس کو محفوظ کیا جائے، لیکن اس کے برخلاف انہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنی زندگی تلف کر لی. ایسے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی عمر گناہوں میں لگا دی، ایسے بندوں سے کہہ دیجئے میرے رسول جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا، کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے، اور اس کا رحم وہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارجع آیت فی القرآن الکریم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا قافلہ آیا ہوا تھا تو خبرگیری فرما رہے تھے کون کہاں سے آیا، لہذا مختلف خیموں کے پاس پہنچ کر پوچھ رہے تھے یہ قافلہ کہاں سے آیا. رات کا وقت ہے اور اس زمانے میں یہ اسٹریٹ لائٹ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، تاریخ رات ہوا کرتی تھی. تو پوچھتے پوچھتے ایک خیمے کے پاس پہنچے جہاں 1200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے، کوفے سے آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا عراق کے حالات کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہاں تعلیم تربیت چل رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں الحمدللہ. قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن مجید کا فہم ہے؟ تو کہا ہاں الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم چل رہی ہے. تو کہا تھا میں جانچنا چاہتا ہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
یہ ایک عادت تھی کہ آپ امتحان بھی لیا کرتے تھے، معلومات راست حاصل کیا کرتے تھے. یہ ڈائریکٹ اپروچ جس کو کہتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا. لہذا کہا چاہیے بتاؤ قرآن مجید میں سب سے جامع آیت کون سی ہے جو خوب مفہوم کو سمٹے ہوئے ہو؟ تو قافلے والوں میں سے آواز آئی کہ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کیا ہے وہ بتا دیا کہ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تفصیل ہے اس آیت میں. حضرت عمر نے کہا جواب بہت صحیح ہے، اور کہا کون سی آیت ایسی ہے جو انصاف کو بہت زیادہ نمایاں کرتی ہو اور جس پر عمل کر لے تو بندے کے لیے کافی ہو جائے؟ تو پھر مجمع میں سے آواز آئی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. آپ جمعہ کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل کا حکم دیتا ہے اور بے حیائیوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ انتخاب بالکل صحیح ہے، ہماری قرآن فہمی اچھی لگتی ہے. کہا اچھا ایسی آیت بتاؤ جس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو، اس آیت کی وجہ سے سامان تسلی نصیب ہوتا ہو. ایو آیت ارجا فی کتاب اللہ. تو پھر مجمع میں سے آواز آئی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. یہی آیت پڑھی گئی. تو حضرت عمر نے کہا مجھے لگتا ہے اس مجمع کے اندر عبداللہ ابن مسعود ہے. تو لوگوں نے کہا جی ہاں ہمارے اندر عبداللہ ابن مسعود ہے. وہ ایسے صحابی تھے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اس کے بارے میں تو مجھ سے سوال کر لو، صبح نازل ہوئی، شام میں نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، سردی میں نازل ہوئی، ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، سب کا مسئلہ میں بیان کر دوں گا، کوئی آیت میری نگاہوں سے مخفی نہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ آیت ایسی آیت ہے جس سے ہم خوب امیدیں لگا سکتے ہیں، ہم امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں، ہم کو یہ مایوس نہیں کر سکتی کہ کتنے بھی انسان کے گناہ ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گروہ بھر کر تم گناہ لے کر آؤ. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ گروہ بھر کر اپنی رحمتیں اور اپنی معافیاں لائے گا. جتنے تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ اس کی رحمتیں ہیں. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ساری میری صفات پہ غالب ہے. وہ بے شک ذوالجلال ہے، وہ بے شک متکبر ہے، وہ بے شک انتقام لینے پر قادر ہے، وہ بے شک بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے. لیکن ارشاد فرما رحمت میری سب پر غالب ہے. اور آپ نے سنا ہوگا نا 99 قتل کی حدیث بہت مشہور ہے کہ 99 قتل کر چکا تھا اور اس کے بعد ایک ایسے صاحب سے فتویٰ دیا جو فتوے کے لائق نہیں تھے. انہوں نے کہا تیری مغفرت نہیں ہونے والی ہے تو 100 کمپلیٹ کر دیا. اور اس کے بعد سے بھی ایک ایسے عالم کے پاس گیا جن کے سامنے کتاب کا علم تھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، لہذا تم جاؤ فلاں جگہ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبت میں رہو اور اپنے گناہوں سے تم پوری طرح بیدار ہو جاؤ، دستبردار ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ صاحب چل پڑے. تفصیلی حدیث ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی، بہت مشہور روایت ہے. چلتے چلتے درمیان راہ بیچ میں ہی وہ بیچاروں کی وفات ہو گئی. اور پھر وفات ہونے کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں کے دونوں ان کی روح لینے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ ایسے ہوگا کہ زمین ناپو، اگر وہ گناہوں کی زمین سے قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے ان کو لے جائیں گے، اور اگر وہ توبہ کی زمین سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے ان کو لے جائیں گے. تو وہ بالکل بیچوں بیچ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو، توبہ والی زمین کو حکم دیا کہ ایک بالشت قریب ہو جائے، ایک بالشت سمٹ جائے. جب ناپی گئی تو توبہ کی زمین ایک بالشت کم نکلی
اور گناہ کی زمین ایک بارش سے زیادہ نکلی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رحمت کے گھر میں پہنچا دیا، اپنے رحمت کے آغوش میں کو لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ بندے سے چاہے جتنی خطا ہوئی ہو، چاہے جیسے گناہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی۔ شرطیں کیا ہے؟ دیکھیے، نمبر 1 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لیکن تمہارے اندر انابت ہونی چاہیے، اور انابت کی میں تشریح کر چکا ہوں، بہت وضاحت کے ساتھ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی ترجمہ قرآن مجید کا اٹھا کر دیکھیں گے تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کا ترجمہ آپ کو نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرو، اسی کی طرف لوٹو۔ لیکن یہ ایک ہماری اپنی زبان کی تنگدستی ہے جس کی وجہ سے ہم لوٹنے سے اور رجوع کرنے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ انابت کے معنی ہوتے ہیں انابت، انابا، یونیبو، ایک ہی روپ سے نکلنے والے الگ الگ الفاظ ہیں۔ اس کا جو مفہوم ہوتا ہے گریہ زاری کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا۔ اور اس کی میں مثال دیا تھا اس سے پہلے کہ جیسے ایک ماں اور اس کے بچے کا منظر آپ ذہن میں رکھیں، چھوٹا سا بچہ ہے 1 1.5 سال کا، اور وہ ماں کی گود سے اترتا ہے، اور گود سے اتر کے چلتے چلتے وہ چند فیٹ کی دوری پر چلا جاتا ہے، اور کھیلتے کھیلتے معلوم یہ ہوا کہ کسی چبھنے والی چیز پر ہاتھ ڈال دیا، معلوم یہ ہوا کسی گرم چیز کو پکڑ گیا، معلوم یہ ہوا لڑک گیا، گر گیا، چوٹ آ گئی، روتا ہوا پھر ماں کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ ماں اس کے آنسو صاف کرے گی، اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے گی، اس کا سر سہلائے گی، بہلائے گی، تھوڑی دیر میں وہ چوٹ کی تکلیف رفع ہو گئی، دور ہو گئی، پھر دھیرے سے ماں کی گود سے اترا، پھر آگے بڑھا، پھر کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے بھوک لگی اور کھانے کا وقت ہو گیا، پھر روتا ہوا لوٹ کے کس کی طرف جائے گا؟ ماں کی طرف جائے گا۔ پھر ماں نے فیڈنگ کا انتظام کیا، کھلایا پلا، آنسو پوچھے اور اس کو صاف ستھرا کیا، پھر گود سے اترا، پھر کھیلنے لگا، اور تھوڑی دیر میں آنکھیں ملتے ہوئے پھر چہرہ مسوستے ہوئے روتے ہوئے ماں کی طرف آئے گا۔ ماں نے اس کے سر کو سہلایا، تھپ تھپایا، اس کو سلا دیا، نیند پوری ہوئی، پھر اٹھے گا، پھر ماں کے پاس سے تھوڑی دور جائے گا، پھر ماں کے پاس لوٹ کر آئے گا۔ ہر مرحلے میں وہ روتے ہوئے گریہ زاری کے ساتھ جو ماں کی طرف آتا ہے، یہ انابت کی ایک چھوٹی سی تشریح ہے کہ بندہ ہر مرحلے میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئے، ہر مصیبت میں اپنے مولا کی طرف آئے، ہر مسئلے میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ کیفیت بندے کے اندر ہو جاتی ہے، نرم دل کے ساتھ اور گرم آنسوؤں کے ساتھ تڑپتے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، آندھی چلنے لگی، ہوائیں ذرا تیز ہو گئی مسجد کی جانب، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھ لیتے۔ پنج وقتہ نمازیں تو تھی، تہجد اشراق تو تھی، اوابین اور دیگر نمازیں تو تھی، اس کے علاوہ سورج کو گرہن لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں کھڑے ہوئے اس وقت تک جب تک کہ سورج گرہن چھٹ نہ گیا ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ اتنی لمبی رکعت تھی کہ بعض کمزور لوگ جھک جھک گئے، جس کی وجہ سے جو صحابہ کم عمر تھے، بچے تھے، پیچھے تھے، وہ یہ سمجھے کہ ایک نماز میں کئی رکوع ہوئے ہیں۔ ان کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ آپ روایتیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، 3 رکوع والی نماز کی، 5 رکوع والی نماز کی، ایسی روایتیں ملے گی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اتنی طویل نماز تھی کہ کمزور لوگ جھک جھک جاتے تھے اور اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا کمر کو سہارا دیا کرتے تھے۔ ایسی طویل نماز، سورج گرہن، چاند گرہن ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سفر سے لوٹ کر آتے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتے تا وقت کہ مسجد نہ چلے جائیں، 2 رکعت نہ پڑھ لیں۔ پہلے 2 رکعت پڑھتے مسجد میں، پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ تو ارشاد فرمان، یہ انابت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی کیفیت ہے۔ پہلی شرط، سچے دل کے ساتھ مولا کی طرف لوٹو، توبہ کرو، استغفار کرو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور اپنے گناہوں پر ندامت ہو، یہ کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ دوسری شرط جو ذرا ہمارے اور آپ کے لیے شاید سخت ثابت ہو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور پھر اس کے مطیع بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اسی کی بات مانو۔ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ زندگی بدل جائے،
زندگی اگر نہیں بدل رہی ہے اور پھر گناہوں کی طرف لوٹ کر انسان جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. سچی توبہ کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت بھی ہو اور گناہوں کی جانب میں انسان لوٹ کرنا چاہے, زندگی تبدیل ہو جائے. وہ اسلموا لہ, اور اس کے مطیع بن جاؤ, فرما بردار بن جاؤ, اسی کی بات مانو. اور یہ کب کرو؟ فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب, جب تک کہ تم تک عذاب نہ آ جائے اس وقت تک تم کو یہ مہلت ہے. جب عذاب آ جائے گی ثم لا تنصرون, پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب عذاب آ جائے گا, یعنی عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ گناہوں میں انسان کی موت آ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہل ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہے. لہذا ارشاد فرمان کہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, دیکھو لوگوں اس سے پہلے یہ سب کچھ کرو کہ جس وقت عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لہذا توبہ بھی اس سے پہلے کر لو, اعمال میں تبدیلی بھی اس سے پہلے کر لو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, اور یہ اسلموں کی تشریح کیا ہے؟ مطیع, فرما بردار کرنا. اس کی علامت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا, اتباع کرو, پیروی کرو, احسن ما انزل الیکم, سب سے بہترین چیز پروردگار نے جو تم پر نازل کر دی, اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین چیز ہے. مفسرین نے لکھا پچھلے آسمانی صحیفوں سے بھی سب سے بہترین, ساری چیزوں میں سب سے بہترین یہ قرآن مجید جو تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے, اس کی پیروی شروع کر دو, اس کی اتباع کرو, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. کب؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ, اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے, موت اچانک آ جائے, اللہ کا فیصلہ اچانک آ جائے. گناہوں میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو وہ عذاب ہے, عذاب کی پہلی شکل ہے. اور عذاب گویا کہ رونما ہو چکا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, ایسے اچانک آئے گا کہ تم کو شعور بھی نہیں ہوگا, تم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ موت آ رہی ہے. اس خاموشی کے ساتھ موت تم تک آ پہنچے گی. لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سرگرمیوں کی صلاحیت دے رکھی ہے, ایکٹیویٹیز تمہاری ہے, وہ ساری ایکٹیویٹیز کے وقت توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی. جب سرگرمیاں چھین لی جائے گی اور اس کے بعد موت کی علامتیں رونما ہو جائے گی تو پھر تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی بندوں کو کہ گناہ چاہے جتنے ہوں, یاد رکھو کہ پروردگار سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن صدق دل کے ساتھ توبہ ہو, گناہوں پر شرمساری کے ساتھ توبہ ہو, اور پھر عمل میں تبدیلی ہو, پھر پرانی زندگی چھوڑ دی جائے, فرما برداری کی زندگی اختیار کر لی جائے. یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی اور رحمتوں کے آغوش میں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بیان کیا کہ یہ ایسی آیت ہے کہ انسان چاہے جتنے گناہ کیا ہوا ہو اس کے لیے ایک امید کا سامان ہے, تسلی کا سامان ہے. توبہ کر لیتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لہذا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام کی تعلیمات ملی ہیں, مجھے اسلام کی تعلیمات ملی ہیں. اللہ کے رسول مجھے توحید بھی قبول ہے, آپ کی رسالت بھی قبول ہے, مجھے توحید بھی سمجھ میں آ گئی اور آپ بے شک اللہ کے رسول ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا, لیکن بہت گناہ ہے اور ان گناہوں کے بعد پھر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ میں نے قرآن مجید کے بارے میں سنا ہے, اس میں کہا گیا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, شرک کو تو معافی نہیں کرتا. لہذا ہم نے تو بڑا شرک کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی اور اس آیت کو سننے کے بعد اس نے کہا ہاں اب میری امید اللہ کی رحمت سے بن گئی, لہذا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک وفد آیا اور وفد آنے کے بعد کہا کہ آپ کے نمائندے ہم تک پہنچے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں ہم کو سنائی اور اس میں انہوں نے یہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہی مقبول بندے ہیں الذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. تو ہم نے تو شرک کیا. اور انہوں نے یہ سنایا
کہ ان بندوں کا ان نمائندوں نے ہم کو یہ سنایا قرآن مجید کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین لا یزنون، جنہوں نے زنا نہیں کیا وہ اللہ کے مقبول بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے، اور ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ اور پھر انہوں نے یہ سنایا والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جنہوں نے کبھی کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ہم نے تو قتل کیا، ہم سے قتل کا گناہ بھی سرزد ہوا، لہذا ہم اتنے سارے گناہوں کے ساتھ اب اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے تو ہماری کیا توبہ قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سنائی اس ساری قوم کو، سارے وقت کو، اور پھر اس آیت کا سننا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رحمتوں سے ہرگز مایوس نہیں ہوں گے، وانیبوا الی ربکم، توبہ کرو سچے دل کے ساتھ، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے، اور ہم کھلے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، اور مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور انہوں نے کہا آج سے ہم فرما برداری کا مظاہرہ کریں گے، اسلام قبول کیا، پورے کے پورے مسلمان ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید میں بڑا ڈھارس باندھتی ہے، بڑی ہماری تسلی کا سامان ہے۔ ارجا آیت فی کتاب اللہ کہا، ایسی آیت جس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا، اور وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ وحشی کا تھا۔ وحشی جو نیزے کا نشانہ لگانے میں بڑے ماہر تھے، اور وہ دوڑتی ہوئی چیز، اچھلتی بھاگتی ہوئی چیز کا نشانہ لگاتے اور نیزہ پھینکتے تو پھر ان کا نشانہ چوک کر نہیں جاتا، بالکل تیر بہدف نشانہ اپنے نشان پر لگتا۔ ان کو اس میں بڑی مہارت تھی، اور یہ مظاہرہ وہ مکے کے سیلیبریشنز میں کیا کرتے تھے، میلوں میں کیا کرتے تھے، کسی چیز کو دوڑا کر، کسی چیز کو بھگا کر وہ نشانہ لگایا کرتے تھے، یہ معروف ان کی صلاحیت تھی۔ جب ہجرت ہو گئی اور غزوہ بدر میں ہندا کے بھائی اور ان کے والد دونوں کے دونوں مشرکین میں سے مارے گئے، تو ہندا نے وحشی کو بلا کر کہا کہ میں تم کو غلامی سے آزادی دلا دوں گی، اور اس کے علاوہ تم کو بڑا انعام اور اکرام کروں گی اگر تم حمزہ کو شہید کر دو، جو حمزہ میرے والد کے اور میرے بھائی کے قاتل ہے۔ جنگ میں ہندا کے والد اور ہندا کے بھائی مشرکوں کی جانب سے آئے ہوئے تھے، لازمی بات ہے وہ پہلوان تھے، لڑ رہے تھے، اور جب سپاہی سامنے آئے گا تو کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے تھوڑی دیکھا جائے گا، لہذا ان کا قتل حضرت حمزہ نے کر دیا تھا۔ حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے اس خاتون نے یہ ترکیب چلی، لہذا دوسرے سال غزوہ احد میں حبشی آئے اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا، اور وہ نشانہ لگا کے تان لگا کر بیٹھے رہے، اور حضرت حمزہ کو وہ گھات لگا کر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ دیکھا کہ حضرت حمزہ ان کے نشانے پر آ چکے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے نیزہ چلایا اور اس نیزے سے حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ کی جو میت تھی، جو آپ کی نعش تھی، اس نعش کو ہندا نے چیرا، کاٹا اور لنس پھیپڑے نکال کر چبانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں چبا سکی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا اور پورا حلیہ بگاڑ دیا۔ اور اس کے بعد سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جو اسلام کی سپورٹ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، ان کا یہ عالم دیکھا، ان کی میت اور ان کے جنازے کی یہ کیفیت دیکھی تو بہت آپ دیدہ ہو گئے، بہت تکلیف پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا جس پر پھر بعد میں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھتانے کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تھا
کہ حمزہ کا قاتل اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں ایسے ہی مسلح کروں گا جیسے حضرت حمزہ کے ساتھ مسلح کیا گیا. مسلح کے معنی ہوتے ہیں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. عربی کی ایک اصطلاح ہے. لہذا حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر حمزہ کا قاتل ہاتھ آئے گا تو صرف قتل کیا جائے گا, اس کی لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھتاوے کا بھی اظہار کیا کہ میں مارے صدمے جیسا کہہ گیا تھا, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر جگہ ہوتی رہی, اسلام پر حملے ہوتے رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کرتے رہے. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آخر وہ دن دکھایا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حالات بدل گئے اور مسلمانوں کا جزیرۃ العرب پہ کنٹرول ہو گیا. مدینہ منورہ اسلامی ریاست بن گیا. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے اندھیرے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت گناہ کیا ہوں, اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سب کا اسلام قبول ہو جاتا ہے, اگر تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے تو تمہارا اسلام قابل قبول ہے. تو اس پر وحشی نے کہا میں وحشی ہوں آپ کے چچا کا قاتل, میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اسلام تو مشکل ہے, تمہارا اسلام یہ قابل قبول اللہ تعالیٰ کے پاس, یہ مجھے ممکن نہیں لگتا, تم نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. تو وحشی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے اگر مسلمان نہیں کرتے تو مجھے موقع دیجیے کہ میں اسلامی سلطنت میں امن کے ساتھ رہ کر کلام اللہ سن سکوں, کیونکہ میں نے خود قرآن مجید کی آیت سنی کہ مشرکین کو آپ مہلت دیجیے حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن سکے اور ان کے دل نرم ہو سکے, اس کی مجھے اجازت دیجیے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم کو اس کی اجازت ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یہ آیت یاد آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہا کہ نہیں تمہارے لیے ایک آیت ہے, سنو تمہارے لیے ایک آیت ہے. یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے, میں تم کو توبہ سے نہیں روک سکتا, اسلام قبول کرنے سے نہیں روک سکتا. اے وحشی تم اسلام قبول کر لو, تم مسلمان ہو جاؤ. یہ آیت سننے کے ساتھ وحشی نے کہا کہ میں انابت تو ابھی کرتا ہوں, اپنے مولا سے رجوع تو ابھی کرتا ہوں, رو کے توبہ تو ابھی کرتا ہوں, اور میں اپنی زندگی میں وعدہ کرتا ہوں اسلم لہو من قبل ان یاتیکم العذاب, موت آنے سے پہلے اسلام کی خدمت کا کوئی جوہر دکھا دوں گا, ضرور میں ازالہ کروں گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کی, یعنی توبہ کا موقع دیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا, پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو کہا کہ دیکھو لیکن وحشی زیادہ میرے آمنے سامنے نہ آنا, کیونکہ تمہارے آنے جانے سے مجھے چچا یاد آتے ہیں اور میرا دل رنجور ہوتا ہے, غمزدہ ہوتا ہے. وحشی نے وعدہ کر دیا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے نہیں آیا کروں گا. لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ صحابی ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جاگزی ہو گئی, رہ کے پچھتاوا ہوتا تھا, روتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا نہیں ہو پاتا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایک جھوٹے رسول نے بڑے تماشے دکھائے اور بہت اس نے مصیبت کر دی اور بہت سارے لوگ گمراہ ہونے لگے. اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک جنگ کی جس کو حرب الیمامہ کہتے ہیں, مشہور جنگ ہے. اس جنگ میں وحشی بھی حصہ لیتے رہے اور انہوں نے پھر اپنے فن کا مظاہرہ کیا, جس فن کے ذریعے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا نشانہ لگانے کا, اسی فن سے آج اس جھوٹے نبی کا تعاقب کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا اور پھر جب ٹھیک نشانے پر آ گیا تو ایک تیر چلایا اور وہ تیر اس کے سینے میں لگا, وہیں وہ مر گیا. اور اس جھوٹے نبی اور رسول کا مرنا تھے کہ اس کے امتیوں کے پیر اکھڑ گئے, وہ جنگ ہار گئے اور اس جھوٹے نبی کا مسئلہ حل ہو گیا اور عالم اسلام کو اس ناصر سے سکون مل گیا. رات ہو گئی, سب سو گئے, وحشی بھی دن بھر کی جنگ لڑ کر تھکے ہارے تھے, گہری نیند سو گئے. تہجد کے وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خواب میں ارشاد فرمانے وحشی ہم تم سے خوش ہیں, اے وحشی ہم تم سے خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر
سارے ہی خطاؤں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اس کے دربار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بس ازالہ ہو جائے، توبہ ہو جائے، سچے دل کے ساتھ انسان معافی مانگ لے، پھر اس کے بعد سے اس کے اعمال میں تبدیلی پیدا ہو جائے. وہی پرانی روش پر اگر وہ چلتا رہے گا تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مظاہرہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا دکھاوا ہے، اور دکھاوے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. صدق دل کے ساتھ توبہ، سچے دل کے ساتھ توبہ. ارشاد فرمایا نبی میرے بندوں سے کہیے یا عبادی، بندے ہیں کہاں بھاگ کے جائیں گے، رب کو چھوڑ کر کہاں زندگی بسر کریں گے. زندگی تو بسر ہو جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا. لہذا میرے بندے غور کریں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، سارے گناہوں کو وہ معاف فرماتا ہے. انہ هو الغفور، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحیم و بڑا مہربان، اس کی رحمت دادیر جاری رہنے والی ہے. لیکن ضرورت ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ توبہ کرو اپنے رب کی طرف صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، رو کے پروردگار سے رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، پوری طرح اسلام قبول کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ فیصلے عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر پائے. واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین چیز کی جس بہترین چیز کو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل فرمایا. اس سے پہلے من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ اچانک رونما ہو جائے. وانتم لا تشعرون، اور تم سمجھ بھی نہ سکو، اور تم ادراک بھی نہ کر سکو، یہ کیچ بھی نہ کر سکو کہ یہ موت ہے، موت کا فیصلہ آ رہا ہے. اور پھر جب یہ موت کا فیصلہ آ جائے گا، اور جب تم اس زندگی کے اس مہلت سے، زندگی کی اس ہلچل سے محروم کر دیے جاؤ گے، تو ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، تو پھر کہہ پڑے گا انسان کہ اے کاش، کیا حسرت ہے، کتنی حسرت ہے، کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں یہ زیادتی نہ کیا ہوتا. وہ انسان کیا کہے گا، تقول نفس یا حسرت، اے میری حسرت، اے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے سلسلے میں جو میں نے قصور کیا اس پر. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا فرطت، فرطہ کے معنی تفریط کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، حقوق ادا نہ کرنا. پھر ارشاد فرمایا فی جنب اللہ، جنب اصلاً جنب پہلو کو کہتے ہیں، جو ساتھی پہلو میں بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا والصاحب بالجنب، جو تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. ماں باپ سے سلسلہ شروع ہوا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر فرمایا خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا والصاحب بالجنب، اور تمہارے پہلو میں، تمہارے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں بازو میں جو بیٹھ جاتا ہے نا، اس بازو میں بیٹھنے والے، اور تمہارے ساتھی ہمنشین جو کچھ دیر کے لیے تمہاری کلاس میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، جو کچھ دیر میں تمہارے دفتر میں تمہارے پہلو میں بیٹھتا ہے، جو کچھ دیر کے لیے ٹرین میں تمہارے ساتھ تمہارے پہلو میں بیٹھتا ہے، جو کچھ دیر کے لیے بس میں، پلین میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو. لازمی بات ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ گھر کا ایک حصہ اس کے نام کر دیں. اس کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہوتے کہ اگر آپ کے پاس پینے کا پانی ہے آپ شیئر کیجئے. اس کے ساتھ حسن سلوک کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ ٹفن کھا رہے ہیں تو اس کی جانب پیٹ کر کے ٹفن نہ کھائے، اس میں سے 2-4 لوگ میں آپ شیئر کر لیجئے. اس کے پاس ٹفن نہیں ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے، لہذا ساتھ دیجئے. اگر وہ غمزدہ مرجھایا ہوا بیٹھا ہے تو تھوڑا سا اس کا سامان دل بستگی کر لیجئے، خیر خبر لے لیجئے، تسلی کا سامان کر دیجئے. تو جو اس کے ساتھ حسن سلوک متوقع ہے وہ حسن سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی.
کس کے لیے؟ جو آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے، آپ کا ہمنشین ہے۔ تو یہی سے پتا چلا کہ اسلام کی تعلیمات میں کتنی مہربانیاں ہیں، ذرا غور کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، الجنب یہ بازو کو کہتے ہیں، کسی بھی دائیں بائیں بالکل لگا ہوا انسان کا جو حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، موت کا وقت آ پہنچا ہوگا اور نزا کا عالم ہوگا، اور نزا کے عالم میں جب بندے کو یہ معلوم ہوگا کہ زندگی کی مہلت ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت حسرت کے ساتھ کہے گا، اے میری حسرت، اے افسوس، کتنا افسوس ہے کہ میں نے اللہ کے حقوق، اللہ کے پہلو، اللہ کے ساتھ جو میرا معاملہ تھا اس میں نے کتنی کمی کی، کتنی ڈنڈی ماری، کتنی اس کے سلسلے میں نے بے ایمانی کی، اس حقیقت کو میں نہیں سمجھ سکا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو زندگی کا سامان سمجھتا تھا، مذاق سمجھتا تھا، موت کا تذکرہ آتا، آخرت کا تذکرہ آتا، برزخ کا تذکرہ آتا تو میں سمجھتا تھا کہ دلچسپی کا سامان ہے، سن لو، کچھ دیر دل لگی کر لو، اس کے بعد اپنا کام کرو، یہ میں سمجھتا تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا کہ بہت قریب آ چکی ہے۔ آج مجھے پتا چل گیا کہ آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے، لہذا اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو میں نے کوتاہی کی تھی، وہ کوتاہی پر اللہ میں کیا کروں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ خود مہلت مانگتا ہے، وہ خود پناہ مانگتا ہے، تھوڑی سی زندگی مانگتا ہے کہ کچھ اور ایکسٹینشن مل جائے تو توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر لوں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا، گرائنڈ لے لیتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ ایسا آسانی سے یہ کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ مولا ہے، اس کے حقوق تو پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، بندوں کے حقوق کی بڑی تاکید کی گئی، اس کے سلسلے میں ذرا برابر بھی ناانصافی، ظلم و زیادتی معاف نہیں ہوگی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کو فراموش کر دیا جائے، مولا کو بھلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جائے، اس کے حقوق پامال کر دیا جائے۔ ہرگز نہیں، اللہ کے حقوق وہ حقوق اللہ ہے، ان کی نگہداشت کرنا چاہیے نمازوں کے ذریعے سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور واجبات رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں، اور ان کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کی پابندی کرنا، یہ ازہر ضروری ہے، یہ بندگی ہے۔ اور یہ بندگی کا اگر مظاہرہ نہ ہو تو کس بنیاد پر پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کو دکھا سکے گا؟ عالم یہ ہوگا کہ موت کا وقت ہوگا، نزع کا عالم ہوگا، اور موت کی دردناکی کو دیکھتے ہوئے، علم کو دیکھتے ہوئے، موت کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے، نزع کے وقت کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، قریبی رشتے دار بھی بیڈ روم سے باہر نکل جائیں گے کہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ وہ تنہائی کا وقت ہوگا، اور فرشتے ہوں گے جو روح قبض کرنے کے لیے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں کانٹے ہوں گے جس سے روح کھینچنے والے ہوں گے۔ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ پیر بستر پر رگڑ رہا ہوگا، اور رگڑتے ہوئے اس کی زبان حال تو بات نہیں کر سکے گی، زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوگا، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کیا افسوس ہے، کتنی حسرت کی بات ہے کہ اپنے مولا کے حقوق میں ادا نہیں کر پایا۔ اب اسی مولا کے دربار میں مجھے حاضر ہونا ہے، وہی مجھے جانا ہے۔ نمازیں میں نے ضائع کر دی تھی، صدقات کے سلسلے میں میں نے سستی کی تھی، حج کے سلسلے میں میں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی تھی، ساری عبادتوں اور ساری نیکیوں کو جس سے مولا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں میری ہمیشہ پالیسی رہی، میرا طریقہ کار رہا کہ ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے، آگے چل کے کر لوں گا، آگے چل کے کر لوں گا۔ آج اتنا جلدی موت میرے قریب آ پہنچی، مجھے کوئی احساس نہیں، اب میں کیسے کروں اور کیسے میں ازالہ کروں، اس غلطی کو میں کیسے اس کی بھرپائی کروں؟ تو تڑپے گا، روئے گا، لیکن بہرحال اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ تو کرنا یہ وقت آنے سے پہلے توبہ کرو، یہ وقت آنے سے پہلے اپنے رب سے جڑ جاؤ، اور تقولا، یا پھر یہ کہہ پڑے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اے اللہ مجھے تو ہدایت دیا ہوتا، میں اہل تقوی میں سے ہوتا، گناہگاروں میں سے نہ ہوتا، نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ اور تقولا، پھر یہ کہے گا، حین تری العذاب، جب وہ عذاب کا مشاہدہ کر لے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک مہلت مجھے دے دی جائے،
ایک مرتبہ مجھے لوٹا دیا جائے، ایک مرتبہ صحت دی جائے، ایک مرتبہ زندگی میں ایکسٹینشن دیا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بہت نیک بن جاؤں گا، نیکوکاروں میں سے بحسن و خوبی نمازیں ادا کروں گا، بحسن و خوبی صدقات دوں گا، بحسن و خوبی نیکیوں پر عمل کر لوں گا۔ ایک ہی مہلت دی جائے، نہیں، بلا قد کا آیاتی، ہرگز نہیں، تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی، میرے احکام پہنچ چکے تھے، سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے ان کا انکار کیا تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ اپنی کار سے اتر کے کسی غریب کی مدد کر دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ جس وقت شہروانیوں پہ استریاں ہو کر فنکشن میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے تو نماز پڑھ کے اپنی شہروانی پہ سلوٹے ڈال لے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ جس وقت مووی بن رہی تھی اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کا مظاہرہ کرنا تھا، اس وقت نماز کا وقت آیا تو اس نماز کی وجہ سے پیشانی پر مٹی لگ جائے گی، لہذا ہمارے غرور کے اس وقت پر تجھے ڈالا تھا، اب تجھے مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ ساری باتیں تجھ کو قبل از وقت بتا دی گئی تھی، لیکن واستکبر کا تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنے اور اس کے احکام کو ماننے میں عار محسوس کیا تھا۔ اپنی جوانی پہ تجھ کو غرور تھا، اپنی طاقت پر تجھے غرور تھا، اپنی صلاحیتوں پہ تجھے غرور تھا، اپنے ٹیلنٹس پہ تجھ کو غرور تھا، اپنے امیر گھرانے پہ تجھ کو غرور تھا، اپنی صلاحیتوں، اپنی ہلچل، اپنی ایکٹیویٹیز پر، اپنی ٹیم پر، اپنی دوستیوں پر اور اپنے ساتھیوں پر تجھ کو غرور تھا۔ آج چک اس غرور کا مزہ کہ آج موت تیرے سامنے ناچ رہی ہے اور تڑپ کے تو کہہ رہا ہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، حسرت ہی حسرت، افسوس ہی افسوس، اللہ تیرے حقوق ادا نہ کیا، دوستوں کے حقوق ادا کیا، اے اللہ ساتھیوں کے حقوق ادا کیا، دنیا داروں کے حقوق ادا کیا، یہاں تک کہ اپنے کتے کے حقوق ادا کیا، مولا اگر یاد نہیں کیا تو تجھے یاد نہیں کیا، فراموش کیا تو مالک تجھے فراموش کیا۔ تیرے دربار میں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تھوڑی سی آپ مہلت دے دیجیے، چند روزہ زندگی اور دے دیجیے، توبہ کروں گا، عبادتیں کروں گا، قضائے عمری پڑھ لوں گا، صدقہ دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہرگز نہیں کہ جب میری نصیحت کا سامان تجھ تک آ پہنچا تھا، تجارت کا آیا تھی، تو اس وقت اس کو سمجھ رہا تھا اے ہونی نہ ہونی ہے، کذب کا بھی، اور اس کے سلسلے میں تجھ کو یقین کی کیفیت نہیں تھی، اس تک پر اپنے آپ کو مغرور سمجھ رہا تھا، بڑا سمجھ رہا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے تھا۔ تو اب یہ موت کا فیصلہ آ چکا ہے، اب تمہارے اعمال لپٹ دیے جائیں گے، اب تم کو لاکر میں رکھ دیا جائے گا، قصہ ختم ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پھر انتظار کرنا ہے، جس دن کے قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی تھی، وجوہہم مسودہ، ان کے چہروں کو بلیک دیکھو گے، سیاہ، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، مسودہ پورے تاریک ہوں گے، کتنے سیاہ ہوں گے، کتنے کالے ہوں گے، فرمایا جیسے تاریک رات ہوتی ہے، اندھیری، ایسی کالی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے غرور کرنے والوں کا؟ ہاں، جہنم ہی ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا، لہذا غرور کرنے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان غرور کرنے والوں میں کچھ ایمان والے بھی ہوں گے تو وہ پھر بعد میں بہت اخیر میں جا کے اس جہنم سے نجات پائیں گے۔ ارشاد فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو احتیاط کی زندگی بسر کرتے تھے، جو گناہوں سے بچتے تھے، نافرمانیوں سے بچتے تھے۔ آج ملی ہوئی جو طاقت ہے، آج ملے ہوئے جو اختیارات ہے، وہ اختیارات کو جو غلط استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک جائے امن میں نجات دے دے گا۔ بمفازتہم، مفازہ کے اصل یہ اس میں مکان ہے، اس میں ظرف ہے فوز سے، فوز کے معنی آپ نے سنا ہوگا، ذالک هو الفوز الکبیر، کامیابی، لہذا کامیابی فوز انہی کے لفظ سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عربی زبان بڑی لاجک والی ہے، سسٹمیٹک ہے، آپ جب تک کہ عربی نہیں پڑھیں گے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ عربی زبان کا عالم یہ ہے کہ
اس کے اسٹینڈرڈ قسم کے ویٹس بنے ہوئے ہیں. کوئی بھی لفظ ایک سانچے میں جب بھرتا ہے تو اس کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے. انہی اوزان میں سے ایک وزن ہے جس کو اس میں ظرف کا وزن کہتے ہیں، جو جگہ کو بتاتا ہے. فوزن سے جب مفاز بنے گا تو کامیابی کی جگہ، اس کا آپ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں. اور آسان ترجمہ دارالامن، امن کی جگہ، عافیت کی جگہ، جہاں پہ عذاب سے انسان بچ جائے گا وہ جگہ. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، احتیاط کی زندگی بسر کریں گے، نافرمانیوں میں اپنے دامن کو ملوث نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک دارالامن میں، عافیت کی جگہ میں کامیابی کے ساتھ نجات دے کر رکھ دے گا. یہاں جنت میں تم محفوظ ہو، یہاں پہ تم کو حساب کتاب کے جھمیلے نہیں، یہاں پہ تم کو لائن میں لگنا نہیں، یہاں پہ تم کو دھکے نہیں کھانا، یہاں پہ تم کو فرشتے دھکے کے آگے نہیں بڑھیں گے. تم یہاں رکو، ہو گیا حساب کتاب. ابھی جب پورا حساب کتاب ہو جائے گا تو ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. جب پورا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کی طرف متوجہ ہوگا. توجہ فرما کر باری تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا ہوگی، اے میرے بندو کیا تم اس کامیابی پر مطمئن اور خوش ہو؟ تو بندے کہیں گے پروردگار پوری طرح خوش ہے، ہر طرح سے ہم مطمئن ہیں. ابھی تذکرہ آنے والا ہے، آگے کی آیتوں میں تفصیل آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ اور نعمتوں کی بارش کرے گا اور جب وعدہ فرمائے گا تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ دارالغرور نہیں ہے، دھوکے کا سامان نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا تمہارا ٹھکانہ ہے. لہذا فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی کہ ان کروڑ کے مجمع میں کوئی ان کو دھکا نہیں لگا سکے گا، کہیں ان کے پیروں میں آبلے نہیں آ سکیں گے، کہیں ان کو گرمی نہیں لگے گی، کہیں کسی مرحلے میں ان کو فرشتے گردن پکڑ کر دھکیلیں گے نہیں. بہت آرام سے، اطمینان سے، اعزاز کے ساتھ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ کر حساب کتاب سے گزر کر وہ فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے کہ رشتہ دار چھوٹ گئے، میں اکیلے جنت میں جا رہا ہوں، دوست چھوٹ گیا، بڑا ساتھی تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، لیکن شرک سے باز نہیں آتا تھا، شرک پہ وہ مرا تو وہ تو جہنم میں، اور میں جنت میں ہے، کاش اتنا اچھا دوست میرے ساتھ ہوتا. ہرگز کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. وہ جنت کی جب خوشیاں دیکھے گا تو کوئی غم، کوئی صدمہ نہیں ہوگا. لہذا اللہ خالق کل شیء، پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا نگہبان وہی ہے، وہی نگرانی کر رہا ہے. کوئی تمہارے سورج کو چرا نہیں سکتا، کوئی تمہارے چاند کو چھپا نہیں سکتا. اس سب کا مالک پروردگار خالق اللہ تعالیٰ موجود ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس خزانے ہیں، انہی سے تم کو ملتا ہے. پھر بھی وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر بھی بندہ اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اولئک هم الخاسرون، وہی بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے گھاٹے میں رہنے والے ہیں. ایسا عظیم الشان نقصان، پوری زندگی جیسے فلاپ ہو گئی، محنت پوری اکارت ہو گئی. یہ کیفیت بندوں کو آخرت میں چل کر پتا چلے گی. لیکن جو بندے ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اس دنیا میں سمجھ کر اس کو ریئلائز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت اور تہ تک پہنچتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ایسا موقع دیا، کھل کے اپنے بندوں سے کہا کہ دنیا ناراض ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس دنیا میں ماں بھی مارے غصے کے ایسے ناراض ہو جاتی ہے، ایسے ناراض ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ پڑتی ہے ایسے نالائق کو میں زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گی. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صاحب کا ایمان پہ خاتمہ ہی نہیں ہو رہا تھا. لوگ پریشان تھے، کلمہ کو پڑھا رہے تھے لیکن وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کرائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی، پوچھا ماں بقید حیات ہے؟ کہا ہاں. ضعیف بوڑھی ماں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے ساتھ اس نے کچھ بدتمیزی کی تھی، حقوق کی ادائیگی میں پامالی کی تھی. کہا کہ بہت نافرمان نالائق تھا، میں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. کہا کہ وہ تو پھر کلمہ ہی نہیں پڑھ سکے گا، تو معاف کر دو
کلمہ پڑھنے کا خاتمہ بھی خیر ہوگا. کہا نہیں مجھے دلچسپی نہیں, کیسے بھی مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ, اس کو دنیا ہی میں جلا دو, جب جہنم میں جانا ہی تو دنیا میں جل جائے. فوراً ماں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں. اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا, کلمے پہ وفات ہوئی. تو ماں بھی کبھی کبھی ایک مرحلے میں آ کر یہ کہتی ہے کہ اس کو میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی, دور نہیں بخشوں گی, منہ نہیں دیکھوں گی. لیکن رب کا عالم یہ ہے پوری زندگی گناہ کر کر بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے ایک مرتبہ کہے اور بنا ظلمنا انفسنا, میرے رب غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ میرے بندے, آ میری رحمتوں میں آ جا, کیونکہ میں ہوں جو سارے گناہوں کو بخش سکتا ہوں, میں ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جو خطا ہوئی, جو گناہ ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف ہوئے, جو بندوں کے حقوق تلف ہوئے, صدق دل کے ساتھ بندہ توبہ کر لے, انابت ہو, گریہ گزاری ہو, تو پھر وہ وقت نہیں آئے گا کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. مولا مالک تو نے نعمتیں دی تھی, تو نے زندگی دی تھی, تو نے حسن دیا تھا, تو نے جوانی دی تھی, تو نے دولت دی تھی تیرا, لیکن حق ادا نہ کر سکا. بڑی حسرت ہے اللہ, کیسے تیرے دربار میں حاضری دے سکوں. وہ شرمندگی کے قیامت کے دن میرا چہرہ سیاہ نہ ہو, کالا نہ ہو. وہ شرمندگی کے ساتھ, مایوسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے سے بہتر انسان اپنی صلاحیتوں کی قدر کرے, اپنے وقت کی قدر کرے, اپنی زندگی کی قدر کرے, اور وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لے. لیکن توبہ کی کڑی شرط ہے, وہ شرط یہ ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ, اطاعت ہو, فرما برداری ہو, پھر زندگی میں اسلام ہو, پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہو. اگر اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے جس کو میں عرض کر چکا ہوں, گروہ پر کے گناہ ہوں گے ان سب کو معاف کرے گا. معاف تو کرے گا ہی, اس توبہ پر جو جزا دے گا, اس توبہ پر اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائے گا, جو کرم فرمائے گا, اس کی نظیر نہیں ہے, اس کی مثال نہیں ہے کہ سارے نام اعمال میں سے سارے بڑے بڑے گناہوں کو, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میٹ کر وہاں پوری پوری نیکیاں بھر دی جائیں گی, نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے, آپ ذرا سوچئے, اس سے بڑھ کر اس کی نوازش کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر نافرمانی ہو تو پھر قیامت کیسے برپا ہوگی, قیامت میں تمہارا معاملہ کیا ہوگا, کیسی شرمندگی ہوگی, کیسے ٹکڑیوں میں بٹو گے, جنت کی طرف کون جائیں گے, جہنم کی طرف کون جائیں گے. یہ ساری وضاحت اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں فرما دی. انشاءاللہ ان کی وضاحت آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.